हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर दस्ते कातिल ने तब काटा जब वो सजदे में झुका हुआ था। यजीद ने कहा मैं बैत लूंगा, इमाम हुसैन ने कहा कभी भी नहीं दूंगा, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया और ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए। और लश्कर यजीद में गौगा मच गया, नक्कारे बजने लगे कि हम जीत गए, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, और सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया। लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, कट गया है फिर भी ऊंचा है। अल्लाह अकबर, ये सर सजदे में कटा है, रब के हुजूर इबादत की हालत में कटा है। हुसैन आज भी सजदे में है। अल्लाह अकबर, हुसैन आज भी सजदे में है, बल्कि कटे हुए सर का रुख जमीन की जानिब था और कटी गर्दन आसमान की तरफ यूं नेज़े पे परोया गया। अल्लाह अकबर, एक शायर ने नक्शा खींचा, बां के सर नेज़े पे और सुए ज़मी है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के 2 सजदे होते हैं, अभी एक सजदा हुआ था कि दस्ते कातिल ने सर काट दिया। कहा हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की तमन्ना मचल रही। ये था हुसैन इब्ने अली का सजदा। सारी जिंदगी रब के हुजूर सजदा कज़ा नहीं होने दिया। आज पानी नहीं है, अल्लाह अकबर, आज तयम्मुम कर लेते हैं। आज अपने खून को ओढ़ करके हुसैन ने अपनी पेशानी अपने मालिक के हुजूर झुका करके अजीमत की वो अनोखी दास्तां रकम कर दी कि सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी यादों के चिराग रोशन हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन और दूसरे आयान व अंसार को शहीद कर दिया गया तो इनके सर नेज़ों की नोक पे चढ़ा दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और बाकी 71 अफराद के कटे हुए सर नेज़ों की नोक पे, और 10 सवारों को इब्ने साद ने कहा कि इनको रोन दो, और घोड़ों की टापों तले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके आवानो इंसार को जो है वो रोंदा गया, हत्ता कि उनकी उस्तखान मुबारक, उनकी हड्डियां भी चूर चूर हो गई। रोनने से कबल उनका लिबास उतार लिया, उनके कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह अकबर, कैसी दर्दनाक घड़ियां थी। यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को शहीद किया, जब मदीनातुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को मुकर्रर किया, जिसको बुज़ुर्गों ने मुसरब बिन उक़बा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फ़ौजों को इजाज़त होगी। तो वहाँ भी उन्होंने 10,000 ताबईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हज़रत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। अल्लाह अकबर, हज़रत इब्ने सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हुजूर के अलम बरदार थे फतह मक्का के दिन, उनको सत्तू पहले पिलाए और फिर उनकी गर्दन काटी गई और कहा ये है वो सत्तू जो तुम जिंदगी में आखिरी बार पियोगे। एक घर में दाखिल हुई शामी फौज, तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। तो उस खातून ने कहा तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। कहा ये हज़रत इब्ने अबी कबशा अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बच्चा है, और ये वो सहाबी हैं कि जो बैतुश शजरा के मौका पे हुजूर के हाथ पे बैत करते हैं। उन्होंने इस चीज़ का लिहाज ना किया, कहा जो कुछ है वो हमें दो वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहे, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज़ भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया।
کیا کیا زیادتیاں نہیں کی. 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے, اور 10,000 تابعین شہید کیے. مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے, اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے. حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا, اور یزید کے سپاہی آتے, جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے. مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے, لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا, عصر کا وقت ہوگا, مغرب عشاء کا وقت ہوگا, نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت, تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا, اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا. میں اس فکر میں بیٹھا تھا. لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا, گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی, اقامت کی بھی آواز. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے, اور مدینہ کی حرمت پامال کی. مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے, اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے. 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہو. 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا, اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ پر گولے برسائے, اور کعبہ کا غلاف جل گیا. وہ تو یزید مر گیا, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. یزید کے یہ کرتوت تھے, ادھر اہل مدینہ کو ستایا, ادھر اہل مکہ کو ستایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی. نہ صرف انہیں قتل کیا گیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا, اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں, ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت شہربانو, حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم, ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا, اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو, حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا, رسیوں میں جکڑا گیا, اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں, اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے. اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی, امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے, اور ان کا حوصلہ نہ ہوا, وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی. اور وہ منظر ابن کثیر نے, باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا, اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے, اور وہ روندی ہوئی لاش, ٹوٹی ہوئی ہڈیاں, اور وہ برینا بدن, کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ, اور لاش یہ پڑی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی, یا محمد آہو, یا محمد آہو, ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء, یا محمد آہو بناتوں کا سبایا. رسول اللہ, اے پیارے آقا, یا جدہ ہو, اے ہمارے نانا محترم, یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے, بدن سے کپڑے اتار لیے گئے, خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں, اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے. حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی, اور پھر کہا بناتوں کا سبایا, حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے, سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں, اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے. راستے کے اندر ایک جگہ آئی, رات گزری اور ان کو اتارا گیا. رات کا موقع تھا, ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو, اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی, ان کی لونڈی تھی, ان کی کنیز تھی, اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں. اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے. تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ
یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے؟ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔